الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جی، آج کی ہماری جو کلاس ہے انشاءاللہ تجلیات نبوت سیرت کے موضوع پر ہی ہے. جیسے کہ آپ تمام کو اس بات کی اطلاع دی گئی تھی، انشاءاللہ شروع کے 2 دن جو ہے سیرت پر لیے جائیں گے اور باقی 2 دن انشاءاللہ 40 نووی کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور آپ کی پہلی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ہم نے سماعت کیا تھا. اب اس کے بعد پیج نمبر 43 پر اس کے نچلے صفحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سیرت یہ موضوع ہے، یہ ہیڈنگ ہے. پیج نمبر 43 اوپن کریں. اگر میری آواز آپ کو سنائی دے رہی ہو. نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہاں پر ذکر کی گئی کہ نبوت اور رسالت سے نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے تھی. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان ایک مقام ایک مرتبے پر فائز ہونے کے بعد آٹومیٹکلی اس کے پاس سنجیدگی آ جاتی ہے، اس کے پاس سمجھداری آتی ہے، اس کے پاس دینداری بھی آ جاتی ہے اگر مسلمان ہو، اگر اس کے یہاں پہ یہ ساری چیزیں. لیکن یہ اس سے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی نبی بنائے جانے سے پہلے، منصب سے پہلے، وہ بہترین خوبیوں کا مالک ہو اور بہترین مقام کو حاصل اسی وقت وہ کر لیا ہو، یہ اور بھی بڑی بات ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ہم دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی ہر قسم کی فضولیات اور بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اسی لیے یہاں پہ عنوان بھی اسی طریقے کا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسے تھی. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل یعنی صحیح عقل والے. اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو عموماً جیسے پیدا کرتا ہے عقل کے حساب سے بہترین، پاگل پنی نہیں، کیا کہتے ہیں بدھے ذہن کے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہترین آپ کو عقل والا عطا فرمایا، آپ کو بہترین عقل عطا فرمایا. اسی طریقے سے پاک دمن تھے اور بھرپور قوت کے مالک بھی تھے. جوانی اور پختگی کا زمانہ جب آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں. آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے. سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیرخواہی اور تواضع، سب میں ممتاز. یعنی کہ کوئی ایسی خوبی نہیں تھی، کوئی ایسی خوبی جو آپ کے اندر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں رکھا، بلکہ نبوت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ ساری خوبیاں رکھ دی تھیں، اللہ نے آپ کے اندر پیدا کر دی تھیں. بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، نہیں کہ آپ کے جیسا کوئی نہیں تھا لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے معاملے میں، احسان کرنے کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ آپ جیسا کوئی نہیں تھا. ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے کہ اب یستسقى الغمام بوجهه شمال الیتامى ثمال الیتامى عصمة للارامل. کہتے ہیں کہ وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ
یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ یہ ابو طالب آپ کے چچا نے آپ کے شان میں یہ کلمات کہے ہیں، حالانکہ وہ کفر کے راستے پر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے بھتیجے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس الفاظ میں انہوں نے تعریف کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کرتے تھے، یعنی رشتہ داریوں کو جوڑتے تھے، رشتہ داری توڑتے نہیں تھے۔ جو بھی آپ کی رشتہ داری میں آتے ہیں سب سے آپ بات چیت کرتے، ملاقات کرتے، اگر وہ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ احسان کرتے، ان کا احترام کرتے، ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ لوگوں کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیتے تھے، کسی کا بوجھ اگر ہے تو اپنے سر اٹھا لیتے تھے۔ تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے، مصیبت کے مارے ہواؤں سے تعاون فرماتے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے۔ آپ آستانہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے تھے۔ شراب نوشی، کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہیں فرمائی، حالانکہ یہ مجلسیں جوانوں کی تفریح اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ یعنی اس قسم کے دنیا داری یا دنیا کے کیا کہتے ہیں دنیاوی زیب و زینت سے مزین جو بازار، جو ساری چیزیں جو ہوا کرتی تھیں، خاص کر اور اللہ کے نام کے ایسے معاملات جہاں بھی ہوتے تھے، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس جگہ سے اپنے آپ کو جانے سے روک لیتے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے تھے۔ تو یہ تو تھی نبوت سے پہلے کی آپ کی سیرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا، اسی لیے لوگ آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، آپ کو عمدہ القاب سے نوازا کرتے تھے۔ اور جو ہی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اسی وقت وہی لوگ جو آپ کے خیر خواہ تھے، جو آپ کے بارے میں اچھا بولتے تھے، اچھا سوچتے تھے، ان کی نیتیں بدل گئیں، ان کے انداز بدل گئے، ان کے تیور بدل گئے، ان کی باتیں بدل گئیں اور یہ معاملہ ہوا۔ لیکن ہر تمام نبیوں کے ساتھ ایسی معاملہ ہوا کرتا ہے، ایسے نبی کے وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ تو لہذا اب یہاں پر ہماری نئی گفتگو شروع ہونے جا رہی ہے، نبوت اور رسالت سے سرفرازی، دعوت اور پیش آمدہ مصائب۔ اب تک ہم نبوت سے پہلے والے معاملات دیکھ رہے تھے۔ اب یہاں سے نبوت اور رسالت آپ کو کیسے عطا کی گئی، آپ کیسے نبی بنائے گئے، اس تعلق سے اہل کتابوں سیرت کی کتابوں میں آپ کے اس مرحلے سے متعلق کیا باتیں لکھی گئی یہاں پر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں، پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ یعنی پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ یہی جیسے میں نے کہا کہ نبوت سے پہلے آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور ایک سے ایک بہترین القاب سے آپ کو نوازا گیا، لیکن جب آپ نبی ہونے کا اعلان کیے تو بھی اس کے بعد وہی لوگ بچھڑنے لگے، دور ہونے لگے اور الگ ہونے لگے اور آپ کے خلاف سازشیں رچنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیا تو وہ مسلمان ہو گئے اور مومن ہو گئے اور آپ کے چاہنے والے ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ آپ قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، کیونکہ اب ان کے یہاں پر خرافات اور ساری چیزیں کافی بڑھ رہی ہیں۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی عمر بڑھتی جا رہی ہے ویسے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو برا جاننے لگے، ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے، کیسے جو ہے ان افراد کو تباہی و بربادی سے، گمراہی سے بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی گئی اور بالآخر آپ کو کشاں غار ہرا تک لے کر گئے۔ جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ لوگ میرے مخالف بھی ہو گئے، اب دشمن بھی ہو گئے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے رویوں میں تبدیلی ہو گئی اور خود اب آپ کے اندر بے چینی ہو گئی کہ لوگ کیسے حق کو سمجھیں، کیسے جو ہے باطل کے راستے اتر کریں، تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب تنہائی کو اختیار کرنے لگے اور تنہا ہی جو ہے آپ پسند کرنے لگے۔ اس کے اندر بھی حکمت تھی، اس کے اندر بھی مصلحت تھی۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ
دین ابراہیم کی بچی کھچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ شریف تشریف لاتے. یعنی رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لے لیتے. 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا. جب 40 سال عمر پوری ہو گئی اور یہی سن کمال ہے. سن کمال کا مطلب نبی بنائے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سال کو تعین کرتا ہے. یعنی 40 سال کی تکمیل کو اللہ تعالیٰ متعین کرتا ہے. تمام نبیوں کو رسولوں کو جب نبی رسول جو بنایا گیا 40 سال کی عمر میں بنایا گیا تو اسی لیے اسے کہا گیا سن تکمیل. یعنی ایسی عمر جس کے اندر نبوت اور رسالت عطا کی جاتی ہے اور اس عمر کی تکمیل اور اس عمر کی تکمیل ہو چکی ہے. یعنی اس مرحلے کی تکمیل ہو چکی ہے. کہتے ہیں کہ عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئی. چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ اسی عمر میں نبوت کی چمک دمک سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہوئی. چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے اور جیسا دیکھتے ہو بہو وہی چیز پیش آتی. پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی. یعنی ایک قسم کی آواز سنائی دینے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبی بنائے جانے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اثرات اور احساسات پہلے سے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی رسول بنائے جانے کی پیشگی خوشخبری اور پیشگی اشارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازے. تو کہتے ہیں کہ میں مکے میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے یعنی نبی بنائے جانے سے بعثت مطلب نبی بنائے جانے سے پہلے یعنی نبی بنا کر آپ کو بھیجے جانے سے پہلے مراد یہ کہ آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے تو میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. یعنی پتھر اور سلام سمجھ سکتے ہیں آپ کتنا بڑا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حالانکہ پتھر کو اگر آپ دیکھیں وہ ایک ٹکڑا ہے چٹان ہے ایک وہ چیز ہے جس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی جب تک اس کو کوئی آدمی دستخط نہ کرے اور اس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی ہے اور اس کو نہ کوئی ہاتھ ہوتے ہیں نہ کوئی اس کو آنکھ ہے. لیکن اس باوجود بھی اللہ کے حکم سے وہ آپ کو سلام کیا کرتا تھا. اب سلام کیسے کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے محسوس کر لیتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس بات کا احساس کروا دیتا. جی یہ کہتے ہیں کہ یہ اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرنے لگے. نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اپنی عادت کے مطابق غار ہرا جاتے اور غار ہرا جا کر کے اسی غار ہرا کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ پھر نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول. پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا 41 ایئرس کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے پہلا سال آپ کی نبوت کا ہے اور رمضان کے حساب سے تیسرے سال کے رمضان ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت سے مشغول تھے. غار ہرا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ ایک حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے اور آپ کو وہی وہ نبوت سے نوازا. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے اور آپ کو وہی وہ نبوت سے نوازا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. کیسے ہوا؟ وہی کیسے اتری غار ہرا میں اور کیسے آپ کو پتہ چلا کہ آپ نبی بنائے گئے؟ یہ شرف اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اب اسی واقعے کا ذکر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا. آپ جو خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا. یعنی صبح جیسے صبح کی کیا کہتے ہیں سفیدی جیسے صاف شفاف ہوتی ہے اور صاف واضح ہوتی ہے ایسے ہی آپ کا خواب بھی مکمل اسی طور پر واضح ہو جاتا. پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی. چنانچہ آپ غار ہرا میں خلوت یعنی تنہائی اختیار فرماتے. کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے
یعنی گھر پر نہیں آتے کئی کئی رات، وہیں پر رک کر کے آپ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور اس عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے ہیں، یعنی جتنے دن آپ کو ٹھہرنا ہوتا، جتنے دن وہاں غار میں رکنا رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی میسر ہوتا توشہ، اس توشے کو لے کے آپ اپنے ساتھ جاتے ہیں، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یعنی کہ آنا جانا نبی کے شاسن کا برابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ رکتے یا اس سے زائد ہوتے یا اس سے کم رکتے، جتنے دن بھی کا توشہ لے کر کے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے دن آپ غار میں رک جاتے ہیں، اور جیسے ہی توشہ ختم ہوتا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے وہاں سے آتے اور آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ دن قیام کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، اور فرشتے نے کہا کہ اقرا پڑھو، اقرا یعنی پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی قاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں تو فرشتہ کہہ رہا ہے کہ پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہی میں پڑھنا نہیں جانتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی استاد نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی برکت سے اللہ نے بہت ساری چیزیں آپ کو سکھا دی، اور آپ نے اپنی امت کو ساری باتیں بتا دیں جو اللہ نے آپ کو بتا دیں۔ چنانچہ کہتے ہیں جب فرشتہ آیا اور آ کر کے کہا کہ پڑھو، تو کہیں آپ سے میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر آپ فرماتے ہیں فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال، اس پر اس نے مجھے پکڑ لیا، یعنی فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، یعنی کافی مجھے تکلیف بھی جیسا ہوا، پھر چھوڑ کر کے کہا اقرأ پڑھو۔ دوسری روایت میں ہے کہ فرشتے نے سینے کو دبایا تھا، تو پھر فرشتے نے کہا کہ اقرأ پڑھو، میں نے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر فرشتے نے کیا کیا فاخذنی فغطنی حتى بلغ من الجهد ثم ارسلنی فقال، اس نے دوبارہ پکڑ کے دبوچا اور پھر چور کر ڈالا، یعنی کہ اس قدر دبایا ایسا لگا کہ جیسے چور ہو گیا، پھر چھوڑ کر کے کہا اقرا پڑھو، فقلت ما انا بقاری، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، فاخذنی فغطنی الثالثہ ثم ارسلنی فقال، اس نے یعنی اس نے پھر تیسری دبا پکڑا، اسی طریقے سے آپ کو دبایا آپ کے سینے کو، اور پھر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ جانتا تھا، جسے وہ نہیں جانتا تھا، عفواً انسان کو وہ بات سکھائی جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ آیات 5 آیات غار حرا تھی، اور آپ کی نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہی آیات سے آپ کے اوپر وحی کی، انہی آیات سے معلوم کیا ہوا، اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے پہلے تعلیم پڑھنے کا ہی حکم دیا، اسی لیے تعلیم کی اہمیت ہر زمانے میں رہی ہے اور ہر وقت رہی ہے، اور جو آدمی پڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے وہ ناکام نامراد ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر انسان پیسہ کیسے بھی کما سکتا ہے، علم کے ذریعے سے بھی، بغیر علم کے بھی، بغیر ہنر کے بھی، بہت سارے راستے اور طریقے موجود ہیں، لیکن جو آدمی علم کے ذریعے سے جو کماتا ہے یا علم کے حاصل کرنے میں کماتا ہے، اس کی کمائی کا جو ہے معاملہ اور انداز الگ ہی ہوتا ہے، کیونکہ خاص کر اب اگر ایک آدمی صرف یعنی علم تو ہے، دنیاوی علم کے علاوہ اگر اس کے پاس شرعی علم ہے تو وہ علم اس کے لیے حلال ہوتا ہے، اگرچہ یعنی اگر اس نے حلال طریقے سے کما، کیونکہ یہی ایک علم ہے، یعنی دین کا علم، جس کے ذریعے سے انسان اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے، غلط اور اچھائی کے درمیان یعنی فرق کر سکتا ہے، تبھی جا کر کے انسان اچھی چیز کو اختیار کرتا ہے اور بری چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں 5 آیات نازل فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، کہتے ہیں کہ ان آیات کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے
यानी अब ये आयत आपको दे दी गई और आप सासम इन आयत को याद करके वापस हुए। आपका दिल कांप रहा था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंच करके फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास जब पहुंचे तो आपने कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे हैबत हो रही है, मुझे मुझ पर खौफ तारी हो रहा है। तब उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ा दो। तब उन्होंने चादर उड़ा दी। यहाँ तक कि दहशत जाती रही, यानी आपके ऊपर जो खौफ तारी नजर आ रहा था या जो मामला नजर आ रहा था वो मामला खत्म होता हुआ नजर आया। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वाक़या सुनाकर फरमाया कि लक़द खशीतु अला नफ़्सी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर पेश आने वाले उस सारे वाक़े को आपको आपके सामने रख दिया, सुना दिया। आप भी कहा मुझे अपनी जान का डर लगता है। तब उन्होंने कहा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब में कहा, कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, इन्नका लतसिलुर रहमा व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम व तक़रिद ज़यफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़, कि आपकी तारीफ की नबी के सासम की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुश्किल वक्त में आपके अच्छाइयों को याद दिला करके कहा, अल्लाह ताला आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा। क्या खूबियां बयान गिनाई उन्होंने, कहा कि अल्लाह की कसम ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, अल्लाह को कभी रुसवा नहीं करेगा। आप क्यों सला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों को जोड़ते हैं और बेसहारों का बोझ उठाते हैं, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, तंगदस्त लोगों की मदद करते हैं, मेहमान की मेजबानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद फरमाते हैं। तो ये खूबियां थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अच्छाइयां थी जो आपकी ज़ौजे मुतहरा ने आपके उस मौके पर आपको याद दिला करके आपकी हिम्मत बंधाई और कहा कि अल्लाह की तरफ उम्मीद रखो, अल्लाह ताला जरूर आपकी मदद फरमाएगा। तो ला वाकई ये बात बहुत कीमती है, ये मामला भी बड़ा कीमती है कि जब आदमी शोहर के लिए उसकी बीवी नेक हो, समझदार हो, अच्छी गुफ्तगू करने वाली हो और अच्छे आदात हों, तो उस यानी मर्द के लिए ऐसी बीवी का अगर उसके जिंदगी में उसकी बीवी अगर ऐसी मिलती है तो उसके लिए नेमत है, उसके लिए नेमत है। तो लिहाजा एक औरत को भी चाहिए कि अपने शोहर के हक में वो ऐसे ही बन करके जिंदगी गुजारें, यानी उसकी मुसीबत के वक्त में उसकी अच्छाइयों का तज़किरा करना, उसकी खूबियों का तज़किरा करना और इस चीज के जरिए से उनकी हिम्मत बांधना, उनकी ढारस बांधना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जो सबसे ज्यादा जो शख्स करीब है, अगर वो एक इंसान की हिम्मत को तोड़ दे, वही उसके जज्बात को कमजोर कर दे, वही उसकी फिक्र को खत्म कर दे, तब फिर ऐसी सूरत में कोई फायदा नहीं, यानी जिंदगी का फिर कोई मजा नहीं। तो इसीलिए अहले इल्म ने इस वाक़े से भी इस्तेदलाल किया है कि औरत को चाहिए कि अपने शोहर को उसकी मुसीबत के वक्त में, उसकी परेशानी के वक्त में, उसके गम के वक्त में उसकी हिम्मत बांधना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। अगर माल से नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपनी अच्छी गुफ्तगू के जरिए से, अच्छे बातों के जरिए से और अच्छी तरकीब के जरिए से करे, यकीनन दोनों की जिंदगी के अंदर खैर होगा, भला होगा। जी। फिर कहते हैं कि उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप अपने चचेरे भाई वरक़ा बिन नौफल के पास ले गई, आपके अपने चचेरे भाई वरक़ा बिन नौफल के पास ले गई। वो दौर जाहिलियत में ईसाई हो गए थे यानी वो शिर्क का यानी खैर क्या कहते हैं, ईसाइयों के अंदर भी शिर्क पाया जाता है, लेकिन मुराद यहाँ पर खुसूसन इस बात का जिक्र करने मतलब ये है कि वो ईसाई नहीं थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उनके पास गलत अकीदा वगैरह चीज नहीं थी और या उस मजहब के मानने वाले नहीं थे। बाद में वो दौर जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी लिखना जानता था। इब्रानी एक जुबान लैंग्वेज का नाम है, जैसे अरबी एक लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ऐसी इब्रानी भी एक लैंग्वेज है जो उमूमन ज्यूइज्म के फॉलोअर्स जो हैं वो इसी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, वो इसी जुबान को बोलते हैं। और उनकी किताबें भी कहा जाता है कि जितनी इंजीलें हैं या इसी तरीके से तौरात वगैरह है, सब के सब इब्रानी जुबान में लिखी हुई इस वक्त मौजूद दौर में। इंग्लिश में भी है लेकिन असल इब्रानी जुबान में लिखी हुई थी। कहते हैं कि चुनांचे तौफीक इलाही के मुताबिक
عبرانی میں انجیل لکھا کرتے تھے. یعنی کون؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ توفیق الہی کے مطابق عبرانی میں انجیل بھی لکھتے تھے. اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سن لیجئے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی پہلے بات سنیں. ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا ساری کی ساری باتیں بیان کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بیان کر دیں. ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا. یعنی یہ آپ نے ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر وہی لے کر کے نازل ہوا کرتا تھا. کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. کیونکہ یہ پیشن گوئی تھی ان کی کتابوں میں کہ جو آخر نبی آئے گا اس کے ساتھ لوگ کیا سلوک کریں گے، کیا معاملہ کریں گے، کچھ باتیں ذکر کی. تو اس کے اندر جی تو انہوں نے کہا کہ انہیں خوبیاں ساری باتیں پہچانی کہ اللہ کے رسول ہے اور آپ کو نبی بنایا گیا. تو آپ نے کہا کہ جس وقت آپ نبی بنائے جائیں گے یا نبوت کا اعلان کریں گے کاش میں اگر اس وقت تک زندہ رہوں یا زندہ ہوتا تو میں ضرور بھی آپ پر ایمان لے آتا. کیونکہ لوگ آپ کو آپ کی رسالت کی دعوت کی وجہ سے، آپ کے ایمان کی دعوت کی، آپ کے عقیدے کی دعوت کی وجہ سے جو ہے لوگ یعنی آپ کے دشمن ہو جائیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کی بات سن کر کے سوال کیا او مخرجیہم کیا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی اپنے شہر سے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے؟ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی ہو. جتنے دنیا میں انبیاء اور رسول ہے اور جو کوئی بھی ایسا پیغام لے کر کے پہنچے تو ان کے ساتھ ان کی قوموں نے یا اس قوم کے افراد نے ہمیشہ سے غلط رویہ اختیار کیا، غلط سلوک اختیار کیا. یہاں تک کہ آپ دیکھیں دیگر نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے وہ بھی ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے وہ بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. ایسے ہی اور بھی انبیاء اور رسول کی جماعت ہے جن کی قوموں نے جب ان سے دشمنی کی تو مجبور انہیں اپنے وطن، اپنے وطن اور جو ہے اپنا ملک چھوڑ کر کے انہیں نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. تو ورقہ نے کہا کہ ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں تمہارے جیسا پیغام لایا مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی. اگر میں نے تمہارا وہ دن یعنی جس دن تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا. کیونکہ پہچان لیا تھا کہ اب یہ آگے چل کر کے نبی ہونے والے ہیں. یہ جو خوبیاں ان کے انجیل میں جو بتائی گئی وہ یہی خوبیاں ہیں. اور اسی طریقے سے بہرحال نبی تو نہیں بنائے گئے تھے، اس سے تو ایمان نہیں لا سکتا تھا اس وقت. تو اس سے انہوں نے خواہش کی اگر اس وقت اگر میں پالوں میں زندہ رہوں تو میں آپ کی فل مدد کروں گا. اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی کا آنا وہی کا سلسلہ بھی رک گیا. یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تعلق سے ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے عطا کی گئی اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نبوت عطا کی تو سب سے پہلے کون سی آیات آپ پر نازل فرمائی، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ابھی گزر چکی ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جو ہے آپ کو انسان بنایا اور آپ ہر کسی کے رہنما، ہر کسی کے خیر خواہ، ہر کسی کا خیال رکھنے والے اور بہت ساری خوبیوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالک تھے. آگے ہے سبق کا عنوان ہے آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ. آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ. تو یہ نبوت کا آغاز کب ہوا؟ ایک مختصر سیرت آپ کے سامنے آ ہی گئی کہ کیسے کون سی آیت اتری وحی میں
और लेकिन और कुछ बातें उससे मुतालिक बाकी रह गई, तो उसका जिक्र यहाँ आगे फरमा रहे हैं। कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही उतरने और आपकी नबूवत शुरू होने का वाक़या है। कौन सा? जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही उतरने और आपकी नबूवत शुरू होने का वाक़या है। अभी हम पेज नंबर 48 पे हैं। हम लोग अभी पेज नंबर 48 पे हैं। जी। कहते हैं कि ये रमजान के महीने में लैलतुल क़द्र के अंदर पेश आया। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही उतरना और आपकी नबूवत शुरू होने का वाक़या जो है, ये रमजान के महीने में लैलतुल क़द्र के अंदर पेश आया। अल्लाह ताला का इरशाद है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान मजीद को उतारा गया। अल्लाह ने खुद इस बात का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया। दूसरी जगह अल्लाह ने एक छोटी सी सूरत उतारी जिसके अंदर लैलतुल क़द्र की फजीलत, उसकी अहमियत के ताल्लुक से इसमें जिक्र किया अल्लाह ताला ने। तो रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने कुरान को इज्जत वाली रात में उतारा। हमने कुरान को इज्जत वाली रात में उतारा। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, तो रमजान महीना जो था वो रमजान का था, और रात कौन सी थी? लैलतुल क़द्र वाली रात थी। रात लैलतुल क़द्र वाली। सही अहादीस से ये भी साबित होता है कि वाकया रात के पिछले पहर सोमवार की फजर सही अहादीस से ये भी बात साबित है कि ये वाकया रात के पिछले पहर सोमवार की फजर तुलू होने से पहले पेश आया। क्योंकि लैलतुल क़द्र रमजान की आखिरी 10 रातों में से किसी ताक रात में हुआ करती है, और उस साल सोमवार 21 रमजान को लैलतुल क़द्र थी। यानी अल्लाह ताला ने आपको बता दिया था कि उस साल रमजान के अंदर कौन सी रात लैलतुल क़द्र वाली रात है, यानी शब कद्र जिसे हम कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको ये चीज बता दी, यानी उस साल के लिए अल्लाह ताला ने बताया, ये हमेशा के लिए नहीं है। तो कहते हैं कि चूंकि लैलतुल क़द्र रमजान के आखिरी 10 रातों में से किसी ताक रात में हुआ करती है, और उस साल सोमवार यानी पीर के दिन 21 रमजान को लैलतुल क़द्र थी, इसलिए उससे नतीजा निकलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आपकी पैदाइश के 41वें साल 21 रमजान पीर की रात शुरू हुई। इसलिए इससे नतीजा निकलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आपकी पैदाइश के 41वें साल यानी 41 ईयर्स साल 21 रमजान सोमवार की रात शुरू हुई। उस रोज अगस्त की 10 तारीख थी और 610 ईस्वी। उस रोज अगस्त की 10 तारीख थी और 610 ईस्वी। कमरी हिसाब से, कमरी हिसाब मतलब चांद की तारीख के हिसाब से, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन थी। और शमसी हिसाब से यानी कि सूरज के हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन। शमसी हिसाब से 39 साल 3 महीने 22 दिन। लिहाजा आपकी बैठक 40 साल शमसी के सिरे पर हुई। आपकी बैठक 40 साल शमसी के सिरे पर हुई। जी। तो ये कौन सा महीना था, कौन सी तारीख थी, उसके ताल्लुक से यहाँ पर जिक्र किया गया। आगे मजीद फरमाते हैं, वही की बंदिश और दोबारा नज़ूल। नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी, पहली वही जो उतरी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए और खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आकर के उससे मुतालिक सारी बातें बता दी जो वाकया पेश आया है। तो अब मजीद कहते हैं कि वही की बंदिश और दोबारा नज़ूल। वही की बंदिश यानी बंदिश में रुक जाना, वही का रुक जाना, फिर दोबारा वही का नाजिल होना। जैसा कि बताया गया, गार हिरा में पहली वही उतर कर बंद हो गई थी। ये बंदिश कई रोज तक कायम रही। गार हिरा में पहली वही जो उतरी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़,
کی جو 5 آیات سورہ علق کی نازل ہوئی، اور آپ آئے اپنی اہلیہ محترمہ کو سنائے، اور آپ کی اہلیہ نے جو ہے یعنی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی ہمت باندھی، مختلف جو کچھ باتیں ہوئی۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، کئی روز تک وہی نہیں آئی۔ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور ملال ہوا، کیوں نہیں آ رہی ہے، کس وجہ سے؟ آپ تھوڑا سا فکر مند ہوئے، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا۔ دو باتیں تھیں، ایک تو جو پہلا واقعہ جو کہیں وہ خوف زدہ تھا، تو بعد میں سمجھا کہ اللہ کی جانب سے، اور دوسری بات یہ کہ تاکہ اب آپ نیکسٹ ٹائم یعنی اس چیز کے لیے بےتاب ہوں، اس چیز کا آپ انتظار کریں، اور آپ کو کسی قسم کا آپ کے اوپر کوئی خوف طاری نہ ہو، یہ دوسرا مقصد تھا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، آپ کا معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع بھی ملا۔ اور دوبارہ وہی کہ مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، دوبارہ وہی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گنا شوق و طلب بھی پیدا ہوئی، آپ ساسن دوبارہ وہی کا انتظار فرمانے لگے، کہ آسمان سے کب وحی نازل ہو، کب جبریل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کے ساتھ اس چیز کا انتظار کرنے لگے تھے۔ یہاں پر ہم سبق کو روکتے ہیں، کیونکہ بالکل مغرب کا وقت شروع ہونے، اذان ہونے 2-4 منٹ باقی ہے۔ تھوڑا سا آج کلاس لیٹ شروع ہوئی ہے میری، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔